پرانے پہاڑوں کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جس کا نام چاند پور تھا۔ گاؤں کی گلیوں میں چند مقام تھے اور ایک چھوٹا سا بازار تھا۔ اس گاؤں کے ایک کونے میں ایک خستہ حال جھونپڑی تھی۔ اس میں کامران نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ کامران کے کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، چہرہ تھکن اور غم میں ڈوبا ہوا تھا، مگر دل میں سچائی اور احسان کی روشنی تھی۔ وہ ایک چھوٹی دکان چلاتا جس میں کبھی کبھار گاہک آتے، لیکن زیادہ تر دن خاموشی میں گزر جاتے۔ کامران کی زندگی مشکل تھی، چھت ٹوٹی ہوئی، چولہا سرد اور بچے بھوکے۔ بی بی رابعہ کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے اور وہ خاموش ہو چکی تھی، اور وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی رہتی۔ کامران رات کے اندھیرے میں جاگتا، آسمان کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ میری قسمت اتنی ظالم کیوں ہے۔ غربت کی وجہ سے اس کا دل بھاری تھا۔ ایک دن جب امید کی روشنی مدھم ہو رہی تھی، کامران نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش کرے گا۔ وہ دن رات محنت کرتا، دکان کھولتا، خاموش بیٹھتا۔ کبھی ایک یا دو گاہک آتے، زیادہ تر تو خالی ہاتھ ہی واپس جاتے۔ پڑوس میں تاجروں کی دکانیں ہمیشہ ہجوم سے ہی بھری رہتی، مگر قرض کی تلوار روز بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، کامران دکان کے دروازے پر بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی اس کی تقدیر میں یہی سب کچھ لکھا ہے۔ اگلے دن گاؤں کے کچھ بزرگوں سے مشورہ کرنے کے لیے گیا۔ حاجی بشیر ایک نیک انسان تھا، اس کی سفید داڑھی اور وہ خاموش تربیت کا بندہ تھا۔ کامران نے کہا، حاجی صاحب میں تھک گیا ہوں، دعا کی، محنت کی، کچھ بھی نہ بدلا۔ کیا کسی کے لیے تقدیر بدلنا ممکن ہے؟ حاجی صاحب مسکرائے اور بولے، بیٹا انسان کے پاس تقدیر بدلنے کی طاقت نہیں، صبر کرو، دعا کرو اور ایمان کو برقرار رکھو۔ مگر کامران کا دل اب صبر کی حدوں سے نکل چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ مظلوم نہیں بلکہ بھولا ہوا ہے۔ رات گئے تک وہ جاگتا رہا، بچوں کی بھوک اور غربت میں دب کر۔ اگلی صبح دکان کے چولہے کے سامنے وہ کھڑا تھا، مگر اس نے اپنے دل سے کہا، کل میں فیصلہ کروں گا، میں اپنی تقدیر بدلوں گا۔ رات کے اندھیرے میں مسجد کا سین تنہا اور خالی تھا۔ کامران وہاں بیٹھا تھا اور وہاں دو بزرگ بیٹھے تھے، امام کریم اور حاجی سلطان۔ دونوں خاموشی سے بشیر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اذان کی آواز گونجی مگر کامران کی آنکھوں میں نمی اور دل میں بے چینی تھی۔ اس نے کہا، میں اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹا تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسے بیچنا یا خریدنا ممکن نہیں، صبر اور دعا ہی کامیابی کا راستہ ہیں۔ مگر کامران کی دل میں مایوسی اور ہچکچاہٹ نے جگہ بنا لی تھی۔ اس کی سوچ تھی کہ اگر واقعی تقدیر بدلی جا سکتی ہے تو وہ یہ قدم اٹھائے۔ رات بھر جاگتے ہوئے وہ سوچتا رہا، بچوں کی بھوک اور بیوی کی خاموشی اور غربت کے دباؤ نے اس کو ٹوٹنے پر مجبور کر دیا۔ اچانک اس کے سامنے ایک پراسرار شخص نمودار ہوا، سیاہ ریشمی چوگا پہنے اور ہاتھ میں ایک نیلا شیشہ لیے ہوئے۔ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو تقدیر کا حساب رکھتا ہے۔ تم اپنی تقدیر بیچ سکتے ہو اور بدلے میں دولت، عزت اور شہرت کما سکتے ہو، مگر یاد رکھو ہر نعمت بوجھ کے ساتھ آتی ہے۔ کامران نے کانپتی ہوئی آواز سے پوچھا، شرط کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا، ایک بار لین دین ہو گیا تو واپسی نہیں، یہ تقدیر تمہاری ہوئی،
جو یہ کرے گا بس وہی کامیاب ہوگا، جس کا دل صبر سے خالی نہ ہو۔ کامران نے صبر کرتے ہوئے دستخط کر دیے۔ اگلی صبح اس کی جھونپڑی حویلی میں بدل گئی۔ دولت اور عزت آ گئی، مگر دل میں خالی پن اور سکون کی کمی رہ گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ دولت کی فراوانی کے باوجود کامران نے محسوس کیا کہ حقیقی خوشی صرف ایمان، نیک عمل اور اللہ کی رضا میں ہے۔ اس نے ساری دولت غریبوں میں بانٹ دی اور اپنے لیے صرف اتنا بچایا کہ اس کا آرام سے گزر بسر ہو سکے۔ اس کے بعد اس نے خانقاہ جانا شروع کر دیا اور زیادہ تر وہاں عبادت میں مصروف رہتا۔ وہ اپنے کچے مکان میں عزت کے ساتھ رہنے لگا۔